مثال یہ سورج اور چاند ہے، قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، وہ کون سی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے؟ یعنی قرآن اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری یہ اجرام فلکی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کی اجرام فلکی میں سے ہے، تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے۔ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین، 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی! دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین جو ہے یہ متحرک ہے یا سورج، چاند، ستارے متحرک ہیں؟ یہ اختلاف ہے بہت بڑا علماء اسلام میں اور موجودہ فلکیات میں۔ موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے، باقی ستارے ہیں اور چاند ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ زمین پھرتی ہے ہمیں وہ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے، بھئی یوں پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے، کیسے پھرتی ہے؟ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں، کوئی وجہ بھی تو بتلائیں۔ آخر وہ بھی تھک گئے، انہوں نے کہا نہیں زمین نہیں چلتی، علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند چلتے ہیں۔ کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں، اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے۔ آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد دن رات کا نظام ہے کیسے خوبصورت انداز سے چلایا ہے، 12 گھنٹے میں دن، 12 گھنٹے میں رات، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پہیے کو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھمایا ہوا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہا ہے، تو 24 گھنٹے میں یہ پورا گھوم جاتا ہے کہ زمین کا دائرہ 24,000 میل ہے۔ 1000 میل فی گھنٹہ ہوا، 24 گھنٹے میں دن آیا،